الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ محترم سامعین، آپ نے میرا موضوع سنا ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ ایک جامع اور بہت اہم موضوع ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ یہ موضوع عام ہے، خاص نہیں کہ ہم کسی ایک چیز کے تعاون کے تعلق سے اس میں گفتگو کر لیں۔ بہت عام موضوع انفاق فی سبیل اللہ۔ عام طور پر اگر ہم دیکھیں تو تین چیزوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ نمبر ایک زکوٰۃ، جو کہ فرض ہے۔ نمبر دو صدقات، جو نفل زکوٰۃ ہے، نفل صدقات ہے۔ اور نمبر تین ہے وقف کر دینا، کہ کوئی آدمی اپنی بڑی جائیداد کسی کو وقف کر دے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ یہ تینوں چیزیں انفاق فی سبیل اللہ کے دائرے میں آتی ہیں۔ زکوٰۃ ایک مخصوص اور محدود عبادت ہے جس کو ہم جانتے ہیں، ان کے احکام و مسائل الگ ہے۔ صدقات یہ ایک عام چیز ہے، اس کی کوئی قید نہیں کہ کس چیز میں صدقہ کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کوئی قید بند نہیں ہے۔ وقف کرنا کسی کو اللہ کی راہ میں کوئی مخصوص چیز ہے، یہ بھی ایک محدود عمل ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ میں تینوں باتیں شامل ہیں۔ جب ہم دیکھیں تو قرآن ہم کو سمجھاتا ہے کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے، اس کا تعلق عقیدہ سے جڑا ہوا ہے، اور یہ مومن کی صفت ہے۔ بظاہر تو ایک عمل ہے یہ، لیکن اس کا تعلق حقیقی معنوں میں عقیدہ سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے شروع میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے کیا فرماتا ہے، دیکھیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہاں سے مومنوں کی صفت شروع ہو رہی ہے، متقین کی، پرہیزگاروں کی صفت۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے، جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے، اس میں سے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے والا پہلے یہ عقیدہ اپنا تیار کرے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اور جس کے اندر یہ عقیدہ پختہ ہوگا، اس کے اندر اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہوگا۔ جس کے اس عقیدے میں ہی ڈگمگاہٹ ہو، کمزوری ہو، وہ سوچے جی میری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے بڑی محنت و مشقت سے حاصل کیا ہے، ابھی یہ خرچ کر دوں گا تو کل میں کیا کھاؤں گا، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ اس فکر کو اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتا ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خرچ کرنے کو بولے تو اپنے گھر کی جھاڑو بھی اٹھا کر لا دیا۔ یہ اس عقیدے کی پختگی اور مضبوطی کا نتیجہ ہے کہ پہلے یہ عقیدہ بنائے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس کا مالک حقیقی اللہ رب العزت ہے۔ ہم عارضی طور پر دیے گئے ہیں، ہم عارضی طور پر دیے گئے ہیں جو ہمارے امتحان کے لیے ہم کو عطا کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو خرچ کرنے کا حکم دیا، خرچ کرنے کی تلقین کی، ایک آیت جو سورہ منافقین میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا سمجھایا؟ انفقوا من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ اللہ نے فرمایا موت کے آنے سے پہلے تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔
کیوں؟ جب موت آئے گی نا تو اس وقت بندہ اللہ تعالی سے کہے گا اللہ مجھ کو تھوڑے سے وقت کی مہلت دے دے، کچھ وقت کی مہلت دے دے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑے سے وقت کی۔ کیا کرے گا مہلت ملے گی تو؟ بھئی رب سے مہلت مانگ رہا ہے بندہ اس وقت جب اس کی موت آ گئی، تو اس وقت اگر مہلت اس کو دی جائے تو کیا کرنا چاہتا ہے اس وقت؟ کہتا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ میں تیرے راہ میں خرچ کروں گا، خوب خرچ کروں گا تیرے راہ میں، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور سوچو ذرا موت کے وقت اس کو کیا نظر آ رہا ہے، کیا دکھ رہا ہے کہ اس کو اللہ سے اس بات کے لیے مہلت چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے موت کا وقت متعین ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو پھر کسی کو پل بھر کی بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ اچھا اس کو اس وقت کیا محسوس ہو رہا ہوگا، انشاءاللہ اس کا ذکر میں آگے ایک حدیث میں آپ کے سامنے کروں گا، ابھی ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا کہا، من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت آنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے، جب موت آ جائے گی پھر کسی کو اتنا نہیں ملتا کہ اب وہ کچھ خرچ کرے، وہ اللہ سے چاہت بھی کرے گا اللہ مجھ کو موقع دے، موقع دے، موقع دے، فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں خرچ کروں اور نیک لوگوں میں سے جاؤں۔ آیت کا اس سے ایک بات اور بتاتا ہے کہ خرچ کرنا یہ نیک لوگوں کا کام ہے، نیک لوگوں کی صفت ہے، عام آدمی کو یہ توفیق نہیں ملتی، اور بڑے کلیجے کا کام ہے جی کہ آدمی محنت تو خوب محنت کر کے اس نے جمع کیا ہے، دن رات محنت کیا ہے، اور ساتھ میں یہ کہ اللہ نے مال کی محبت بھی بندے کے دل میں خوب رکھی ہے، خوب رکھی ہے مال کی محبت۔ بندہ اس محبت کو مال کی ختم کرے، اس کو کچل دے، اور اپنی جیب کی کمائی کو، اپنی پونجی کو وہ اللہ کی راہ میں لگائے، چھوٹا سا کام نہیں ہے۔ اللہ نے دوسری بات کیا کہی دیکھیں قرآن میں، اللہ فرماتا ہے انفقوا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کوئی کاروبار نہیں ہوگا، کوئی بیع نہیں ہوگی، کوئی سودا نہیں ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی سفارش ہوگی وہاں پہ کہ آپ مال خرچ کر کے سفارش کو حاصل کر لیں، ایسی کوئی سفارش بھی وہاں موجود نہیں ہوگی، کاروبار بھی نہیں، دوستی یاری بھی وہاں نہیں، وہاں کوئی سفارش بھی نہیں۔ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن، قیامت کا دن ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن سے آنے سے پہلے آپ خرچ کرو، اگر خرچ کرے تو اس دن میں یہ مال آپ کے لیے ہر اعتبار سے فائدہ مند، نفع بخش ثابت ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے سے مختلف مثالیں دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کی طرف ابھارے ہیں کہ ہم لوگ اپنی حلال کمائی میں کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے۔ خرچ کرنے کے بڑے فائدے گنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انفق انفق علیک۔ اللہ کیا کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے انفق، تو خرچ کر اللہ کی راہ میں، خرچ کر، اللہ کے لیے خرچ کر۔ کیا ہوگا اس سے؟ اللہ کے لیے خرچ کرنے سے کیا ہوگا؟ کہا جب تو اللہ کے لیے خرچ کرے گا تو اللہ رب العالمین تجھ پر خرچ کرے گا، اللہ تجھ کو عطا کرے گا۔ تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ تم پر خرچ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی صدقہ جو ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، یہ اللہ سے رزق حاصل کرنے کا بہت پیارا طریقہ ہے۔ بندہ چاہتا ہے کہ اس کے مال کے اندر اضافہ ہو، اس کا رزق اس کے لیے نفع بخش ثابت ہو، برکت والا ثابت ہو، اس کے رزق کے اندر برکت ہو، اس کا مال اس کے لیے دونوں
دونوں جہاں میں کامیابی کا سبب بنے تو بندے کو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. یا ابن آدم انفق انفق علیک, اور قرآن کہتا ہے وما انفقتم من خیر فهو یخلفہ, تم جو بھی خرچ کرو اللہ کی راہ میں, اللہ وہ تم کو واپس دے گا. اللہ امتحان لیتا ہے جی, اللہ دے دیتا ہے واپس. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے, اللہ بہت بڑا چڑھا کر دیتا ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے بیٹا مانگا, ایک ہی بیٹا تھا, اور جانتے تھے بیٹا چلا گیا تو پھر بوڑھے ہو چکے تھے, بال پک چکے تھے, امید نہیں تھی. ایسے حالت میں اللہ نے بیٹا دیا. جب بیٹا جوان ہوا جی, بچہ نہیں تھا, بیٹا جوان ہو گیا, باپ کا ساتھ دینے لگا, کام کاج میں اس کی مدد کرنے لگا, اس عمر کو پہنچ گیا, تب اللہ رب العالمین نے باپ سے بیٹا مانگا. اور جب باپ بیٹا دینے کے لیے تیار ہو گئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ نے بیٹا دے دیا, واپس دے دیا, لیا اللہ نے واپس دیا. اللہ نے ساتھ میں ایک دمبا بھی دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا بیٹا اسحاق نام کا اور عطا کیا, اور بڑا انعام یہ کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے مومنوں کے درمیان میں ان کے ذکر کو باقی کر دیا. کہو جب کوئی رب کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے نا, رب اس کا نعم البدل اس کو دیتا ہے, ایسا واپس لوٹاتا ہے کہ بندے کو احساس بھی نہیں ہوتا اللہ اس کو کتنا بڑا چاہ کر دیتا ہے. جانتا ہوں حضرت عثمان علیہ السلام کے تعلق سے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے شخص جس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کی راہ میں ہجرت کی. سب قربان کر دیا, ہجرت کر کے آ گئے. لیکن مدینہ آنے کے بعد جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی تھی, آپ لوگوں نے بارہا ان کی سیرت سنا ہوگا, جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا سب لٹا دیتے تھے, ہر کوئی موقع کو خالی نہیں جانے دیتے. ان کا خرچ کرتے جانا, اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ کرتے جاتا, اور حالات ایسے ہیں کہ مدینہ ان کے بھیڑ بکری اور اونٹوں کو رکھنے کے لیے چھوٹا پڑ گیا. اللہ اتنا نعم البدل عطا کرتا ہے, بہت بہترین بدلہ دینے والا ہے اللہ تعالیٰ. آپ قرآن کریم کی اس آیت پر غور کریں, اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ, جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے, انفاق فی سبیل اللہ کرتے, اللہ ان کی مثال ذکر کرتا ہے. ایک دانے کسی جس کو زمین میں لگا دیا جائے, زمین میں ایک دانہ, اس دانے سے پودے نکلے 7, ہر پودے میں 100 دانے پیدا ہوئے, تو ایک دانے کا اس کو کتنا ملا؟ اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کو چاہے اس سے بھی زیادہ دے. اللہ تمہارا تقوی دیکھے گا, اخلاص دیکھے گا, آپ کی للہیت دیکھے گا, آپ نے کن حالات میں خرچ کرے اللہ وہ دیکھے گا. اللہ یہ بھی دیکھے گا کہ اس وقت اس مال کی آپ کو کتنی ضرورت تھی, اور اتنی ضرورت ہونے کے باوجود بھی آپ نے خرچ کر دیے. اللہ آپ کے ثواب میں, اس کے بدل میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا چلے گا. آپ خرچ تو کریں, اللہ دیکھیں ثواب کے اعتبار سے بھی بدلہ دیتا ہے, اور اللہ مادی اشیاء کے اعتبار سے بھی بدلہ عطا فرما دیتا ہے. اللہ کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں, اللہ بہت دینے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جب کوئی خرچ کرتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پرورش ہوتی ہے, جیسا تم میں سے کوئی گائے کے بچے کی, بچڑے کی پرورش کرتے ہیں. بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے, اس کی کیسی پرورش کرتا ہے مالک, اس کی دیکھ بھال کرتا ہے, اس کا رکھ رکھاؤ اچھا کرتا ہے, اس کو اچھا کھلاتا پلاتا ہے, یہاں تک کہ وہ خود ایک بڑے بیل کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تھا کیا وہ بچہ تھا چھوٹا سا, کیا بن گیا, بڑا بیل بن گیا. بات یہیں ختم نہیں ہوئی, اب وہ بیل بننے کے بعد اس کو کئی طرح کے فائدے پہنچانا شروع کر دیا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں مثال دی ہے یہ کہ آپ جب مال رب کی راہ میں خرچ کریں تو بالکل اس بچڑے کے مثل وہ مال آپ کا پرورش پاتا چلتے جاتا ہے. صرف اتنا نہیں کہ وہ مال اللہ کے یہاں بڑا ہو گیا, بلکہ وہ مال کئی طرح کے فائدے آپ کو دینے والا بن جاتا ہے. مثلا حدیث کے اندر صدقہ قبر کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے, صدقہ اللہ تعالی کے غضب کو ختم کرنے کا سبب بنتا ہے.
صدقہ بیماریوں کا علاج بنتا ہے. آپ نے تو صرف مال خرچ کرے تھے, بدلے میں فقط مال مل سکتا تھا, بڑھ چڑھ کر مل سکتا تھا, لیکن نہیں, وہ بڑا نفع بخش ثابت ہوتا ہے جس کے بہت سارے فائدے ملتے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے اشارتاً ذکر کرتا ہوں, کئی دفعہ سنی ہوگی آپ نے. اللہ کے رسول نے بنی اسرائیل کی قوم کا ذکر کیا کہ ایک آدمی ریگستان سے گزر رہا ہے, فصل کا موسم ہے, لیکن بارش کے دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے, پر کسان ہے کہ وہ پانی کے طلبگار ہے, موسم کھیتی کا ہے, بارش کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. وہ آدمی ریت سے گزرتا ہے, ریتیلی میدان سے, تو اس کو بادل کا ایک ٹکڑا نظر آیا. تو اس نے دیکھا کہ کوئی شخص اس بادل کے ٹکڑے کو آواز دیتا ہے, فلاں آدمی کے کھیت کو جا کر سیراب کر دو. آواز آتے سے وہ بادل دشا میں ایک سمت میں چلنے لگتا ہے. یہ آدمی اپنا سفر ختم کیا, یہ ایک نیا ماجرا ہے, اس کو دیکھیں, اس کو پہلے سمجھے یہ کیا ہے. یہ آدمی اس بادل کے پیچھے پیچھے ہو لیا, دیکھا اس نے بادل جو ہے ایک چٹان پر, ایک اونچائی پر, ایک پہاڑ پر بارش برسا رہا ہے, اور وہ بارش وہاں سے ایک سمت بہ رہی ہے, اور بہتے ہوئے نالی بنا کر پانی اپنا راستہ بنا کر بہتے ہوئے آگے بڑھا. یہ آدمی پانی کے پیچھے پیچھے چلا تو دیکھتا ہے کہ کسان اپنے کھیت میں کھوڑا کدال لیے پانی کے انتظار میں کھڑا ہوا ہے. جیسے ہی پانی آیا اس نے جلدی جلدی پانی کو کھیت میں پہنچانے کا راستہ بنایا کہ جلدی سے یہ پانی میرے کھیت کو سیراب کر دے. وہ پورا واقعہ وہ اپنی جگہ ہے. اس نے نام پوچھا تو نام بتایا, وہی تو کہا نام کیوں پوچھ رہے ہو, اس نے قصہ سنا دیا کہ میں نے یہ اور یہ آواز سنی تھی. وہ قصہ اپنی جگہ, لیکن ایک تصور کیجئے, میں نے کہا نا انفاق فی سبیل اللہ کا تعلق عقیدہ سے جڑا ہوا ہے. آپ سوچئے وہ بندہ وہ کتنا پکا پختہ مضبوط بھروسہ کرتا ہوگا اپنے اللہ پر کہ وہ پانی کے انتظار میں پہلے سے پھوڑا کدال لے کر کھیت میں کھڑا ہوا ہے, اور یقین ہے اس کو کہ آج مجھ کو اگر پانی کی ضرورت ہے تو اللہ رب العالمین اب میرے پاس پانی ضرور بھی ضرور پہنچائے گا. کتنا پختہ یقین ہوگا اس بندے کو, جہاں لوگوں کو آسمان میں کوئی بادل نظر نہیں آ رہا, پانی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے, یہ اللہ سے ویسے حالت میں امید رکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین بارش نازل فرمائے گا. اس سے پوچھا بھائی ایسا کیوں ہوا, تو اس نے بتایا بھائی جب بھی فصل کٹتی ہے پہلے سب سے پہلے اس سے جو اللہ کا حق بنتا ہے نا, سب سے پہلے وہ نکال دیتا ہوں, سب سے پہلے اس کی زکوٰۃ نکال دیتا ہوں, جو کچھ بھی اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ نکال دیتا ہوں, اس کے بعد دوسرا اپنے گھر کی طرف لے کر جاتا ہوں. بس یہی ایک عمل ہے, اور عمل اللہ اتنا خوش ہے کہ اللہ رب العالمین, کیا سمجھتے ہیں آپ آج ہم لوگ اپنی دکانوں میں یہ معاملہ کریں تو کیا اللہ ایسے گراہک نہیں پہنچا دے گا؟ گراہک بھی جی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. بعض گراہک ایسے آتے ہیں 2 گھنٹہ آپ کا برباد کر دیا, دماغ دکھا دیا, سر دکھا دیا, تھکا دیا, بغیر مان لیے چلے جاتے ہیں. کیا ہوا؟ وہ تو ایک عذاب ہے, وہ گراہک کیا مطلب کا ہو. لیکن اللہ رب العالمین جب ان کو نعمت بنا کر, رحمت بنا کر پہنچائے گا نا, تب سمجھ میں آئے گا کہ واقعی یہ اللہ کی نعمت کیسی ہوتی ہے. کیسے حاصل ہوگا؟ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے. صحابہ اکرام کو دیکھیں, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھایا کرتے تھے, اس وقت صحابہ کی مالی حالت جو ہے بہت اچھی نہیں تھی, مالی طور پر کمزور تھے وہ لوگ, کچھ تھے جن کے پاس تھوڑی بہت دولت تھی. تو صحابہ اکرام کیا کرتے ہیں, ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو صدقہ کرنے کا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتے نا, پاس میں کچھ بھی نہیں, لیکن اس کی بڑی فضیلت بتلائی گئی, اس کی اہمیت ذکر کی گئی, تو کہا ہم لوگ بازاروں میں چلے جاتے اور بازار جا کر ہم لوگ مزدوری کرتے, قلی کا کام کرتے, حمالی کرتے, لوگوں کا وزن اپنے کندھوں میں, اپنے سروں میں اٹھاتے, اور دن بھر یہ محنت و مشقت کرنے کے بعد جو مزدوری ملتی وہ مزدوری لے کر آتے تھے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. صحابہ کو یوں ہی اللہ نے یہ بات نہیں کہہ دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یوں ہی نہیں کہہ دی. آج بتلائیں, آج یہ بات آج ہم لوگ نا بڑے متقی, بڑے پرہیزگار, بڑے پارسا ہم لوگ بنے ہوئے, بڑے پارسا, اپنے آپ کو اتنا بڑا, نعوذ باللہ ہم میں سے بعض لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ وہ صحابہ کے تک عیب تلاش کرنے کی طاقت اپنے اندر رکھنے لگے. حالانکہ میں کل ایک بات پڑھ رہا تھا کہ صحابہ کے جو باہمی اختلاف ہے, ان
منع کیا گیا ہے. علم والے جانتے ہیں کہ ان اختلافات کو مشاجرات کا نام دیا گیا, ان کو اختلاف نہیں بولا جاتا, اس کو کہا جاتا ہے مشاجرات صحابہ. اور ہم ہے کہ اس کو جھگڑا, اس کو اختلاف, ان کے درمیان نفرت, پتہ نہیں کیا کیا نام اس کو دے دیتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ کے بندو, وہ صحابہ کی قربانی پر ذرا تصور کرو. جتنے متقی و پارسا بنتے ہو نا, ایک بار سوچو کبھی ایسا ہوا قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھی, حدیث پڑھی, جس میں ہم نے اللہ کا حکم, رسول کا حکم پایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے, جیب میں کچھ نہیں تھے تو بازار نکل گئے, کہیں مزدوری کر کے لا کے خرچ کریں گے. کبھی آیا ہے شوق, ہوئی ہے کیفیت کبھی پیدا؟ اتنا بڑا کلیجہ ہے صحابہ کے خلاف زبان کھول لے گا. اتنا سا ایمان نہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نکل کے کچھ محنت کر لے. صحابہ سے اللہ یوں راضی ہوا, اتنا راضی ہوا, اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے تعلق سے یہ فیصلہ کر دیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے ان کو کہا اولئک هم الراشدون, اولئک هم المهتدون, اولئک هم الفائزون. ان سب القاب کے حقدار صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم اجمعین ہیں. بندہ نیکی نہیں کرتا, گناہ خوب جمع کر رہا ہے, خوب گناہ جمع کر رہا ہے. سچ بتائیں آج ہم میں سے فجر کی نماز کتنوں نے پڑھی؟ کتنوں نے پڑھی؟ جانتے ہیں آج اگر فجر نہیں پڑھی ہم نے تو کتنے گناہ اپنے نام اعمال میں لکھ کے رکھے. بڑی بدبختی ہے جی ہمارے لیے, کیسے مسلمان ہو گئے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب بندہ رات کو سوتا ہے نا, شیطان اس کی گردن کے پاس آ کر بیٹھتا ہے, اس کے سر کے پاس, اور کچھ اس پہ پڑھ پڑھ کے دم کرتا ہے, جادو کرتا ہے, جادو, اور گٹھان باندھتے جاتا ہے اس کی گردن کے پیچھے. 3 گٹھان مانتا ہے. بندہ اٹھتا ہے, دعا پڑھتا ہے تو ایک گٹھان کھل جاتی ہے, وضو کرتا ہے دوسری کھل جاتی ہے, نماز پڑھتا ہے تینوں گٹھانیں کھل جاتی ہے. فَأَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْسِ, آدمی پاکیزہ نفس لے کر صبح کرتا ہے, اس کا دن اچھا گزرتا ہے. یہ روزانہ 3 گٹھان مان رہا ہے. ہم نے آج نماز نہیں پڑھی, کل نہیں پڑھیں گے, پرسوں نہیں پڑھیں گے, ہمارا پورا مہینہ فجر کی نماز بستر میں گزر جائے گی. بتائیں کتنی گٹھانیں ہماری گردنوں کے پیچھے پڑ گئی ہیں, کتنی گٹھان, اتنی گرے اپنی گردنوں کے پیچھے بندوا کر, شیطان کے ہاتھوں سے گٹھانے بندوا کر. ہم پارسا بنتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں. اتنا ہی نہیں, حدیث کا اگلا جملہ ہے بال الشیطان فی اذنہ, شیطان صرف گٹھان نہیں باندھتا, جب بندہ سو کر اٹھتا نہیں اور فجر کا ٹائم نکل جاتا ہے نا, تو شیطان پھر اس کے کان میں پیشاب کر کے وہاں سے جاتا ہے. شیطان بھی مانتا ہے کہ اب تو اچھا نہیں ہے, تو اس لائق بن گیا ہے کہ تیرے اوپر پیشاب کر دینا چاہیے. شیطان کو بھی سمجھ میں آتا ہے. اللہ کے بندو یہ ہنسنے کی بات نہیں, یہ اپنے ایمان کو جھنجھوڑنے کی, کچھ سمجھنے کی, کچھ غور کرنے کی بات ہے. بات چل رہی تھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کی صحیح بخاری کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من یوم یصبح العباد فی, جو بھی دن نکلتا ہے نا روزانہ ہم اس کو بولے روزانہ صبح 2 فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں, اور وہ 2 فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اب دیکھیں ان میں سے کس کی دعا کے حقدار ہم لوگ بننے والے ہیں, یا بنتے ہیں, یا بن سکتے ہیں. غور کیجئے گا, فرشتہ دعا کرتا ہے. اور یہ بھی عقیدے کے طور پر ہم لوگ جانتے ہوں گے کہ فرشتے جو ہیں وہ خود مختار نہیں ہیں کسی عمل کو کرنے میں, ان کو اللہ کی طرف سے عمل سکھایا جاتا ہے, حکم دیا جاتا ہے, تب فرشتے کرتے ہیں. تو فرمایا 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں, اور ایک دعا کرتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے تو اس کو خوب زیادہ عنایت فرما, اس کو خوب بہترین بدلہ اس کا عطا فرما دے. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے سے پیچھے ہٹے, اللہ جو تو اس پر خرچ کرنے والا تھا اس پر خرچ کرنے سے تو رک جا. یہ 2 فرشتے ہیں, ایک دعا کرتا ہے, ایک بد دعا کرتا ہے. تصور کیجئے, خیال کیجئے اپنے آپ کے بارے میں, خود کا تجزیہ کیجئے, امتحان لیجئے. ہم لوگ روزانہ صبح فرشتے کی دعا لیتے ہیں یا بد دعا؟ روزانہ صبح فرشتے کے دعا کے مستحق بنتے ہیں یا بد دعا کے؟
کس چیز کو ہم گلے لگاتے ہیں؟ اللہ کے بندو کچھ بھی ہو سکے، کچھ بھی مختصر سے مختصر بھی ہو سکے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ اور جب خاص اور مخصوص موقع ایسے آئے کہ کہیں مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہو، کہیں مدارس کا معاملہ ہو، کوئی اور مخصوص موقع آ جائے خرچ کرنے کا، وہاں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لو، بالکل بھی بخیلی نہ کرو، کنجوسی نہ کرو، جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا، صحیح بخاری کی روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک دفعہ سوال کیا کہ میرے صحابہ بتاؤ، تم میں سے کون شخص ہے جو اپنے مال کو اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ اپنے مال کو اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ اچھا سمجھتا ہے؟ کون شخص ہے؟ بھئی ہر کسی کا جواب یہ تھا کہ بھئی ہر شخص ایسا ہے، ہر شخص جو خود کے مال کو اولاد کے مال سے زیادہ اچھا سمجھتا ہے۔ بھئی یہ میرا مال ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج بھی اگر کوئی ہم سے سوال کرے تو ہماری طرف سے یہی کچھ جواب ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی اپنے مال کو اپنی اولاد کے مال سے اچھا سمجھے گا۔ بھائی اولاد کا مال کل دی نہیں دی کیا کریں گے؟ ہمارا اپنا ہے، ہم اختیار رکھتے ہیں اس کو۔ صحابہ کا بھی یہ جواب تھا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ دیکھو، جو مال تم اپنی زندگی میں کھا پی لیتے ہو تمہارا ہے، پہن لیتے ہو پھاڑ دیتے ہو تمہارا ہے، اور جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ مال تمہارا ہے جو تم لے کر آخرت کی طرف جا رہا ہو۔ اور پھر جتنا چھوڑ کر جائے وہ، پھر جو چھوڑ دیے وہ بھی کمایا تو بہت سارا تھا نا، ہمارے پاس کئی قسم کے گاڑیاں تھی، بنگلے تھے، بڑی زمین جائیداد تھی، آمدنی کے بہت سارے ذرائع وسائل موجود تھے، بہت کچھ دولت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی تھی جو ہم سب چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ چھوٹا ہوا مال کس کا؟ وہ آپ کے وارثوں کا بن گیا، آپ کی اولاد کا بن گیا، آپ کے دیگر وارثوں کا، بیوی کا، بچوں کا، ان کا بن گیا۔ آپ کا کیا؟ آپ کا کیا؟ بھی کروڑوں روپے زندگی میں کمائے، اس میں سے کیا لے کر تم آگے گئے؟ تمہارے پاس کیا بچا؟ اب میں نے کہا وہ جو آیت میں نے پڑھا تھا نا کہ موت کے وقت بندہ کہتا ہے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے تو میں خرچ کروں گا۔ اب سوچو وہ کیوں کہتا ہوگا ایسا؟ اس کو موت کے وقت سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی نا زندگی میں، کچھ بھی لے کر نہیں جا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں، جتنا چھوڑ کر گیا سب کون گیا۔ میں نے بڑے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے اپنے شہر میں میرے اپنے دوست کے ساتھ اس کے ایک قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوا۔ وہ بڑی محبت کرتا تھا اپنے اس شخص سے، بہت زیادہ۔ اس نے طے کیا کہ میں ان کی طرف سے یہ کام کروں گا، اتنا اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، کہیں مسجد میں بورنگ کرا دوں گا، کہیں کچھ کرا دوں گا، یہ کروں گا۔ بہت پتہ ہے یہ جذبہ اس کے اندر فقط 10-12 دن تک باقی بچا۔ 10-12 دن کے بعد اس کی فکر ختم ہو گئی کہ میں اپنے فوت شدہ کے لیے کچھ پیسہ خرچ کروں۔ وارثین اتنا بھی ساتھ نہیں دیتے۔ یہ ایک میں حقیقت بتلا رہا ہوں آپ کو۔ ہوا ایسا کہ اس نے وہ جو 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ رکھا تھا نا، وہ پیسہ بھی کہیں اور خرچ کر لیا، آج اس کے پاس وہ بھی باقی نہیں بچا۔ نہیں کرتے وارثین۔ دوسروں کی جانے دیجئے کہ ہم مثال دیں اور مثال سے سمجھے، خود اپنے اوپر لیجئے۔ ہماری ماں کا انتقال ہو گیا، ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، ہمارے میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کی اولاد کا انتقال ہو گیا، کچھ ایسے ہوں گے جس کا کوئی اور رشتہ دار کا انتقال ہو گیا۔ کتنا خرچ کیا ان کی رام سے؟ کتنا؟ نہیں، وارثین نہیں ساتھ دیتے۔ جو مال بندہ خود خرچ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، وہ مال اصل میں اس کا مال ہے، اصل میں اس کا مال۔ اور یاد رکھے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کہا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہم کنگال ہو جائیں گے، ہمارے پاس بچے گا کیا؟ کیا سوچ میں آئی کہ خرچ کریں گے تو اپنے پاس کیا بچے گا؟ بھائی کچھ ایسے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خود کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ آپ مال نہیں خرچ کر رہے ہو تو یہ آپ کی ہلاکت کا باعث ہے، دنیا میں آپ کو ہلاک کر دے گا۔ آپ کا
طریقہ. لیکن مال اگر آپ خرچ کر رہے، اللہ آپ کا مال دنیا میں بھی دے گا، اللہ رب العالمین آخرت میں بھی دے گا. اللہ بہت دینے والا، بہت دینے والا جی. اس کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کو کہا کہ بچے کو دریا میں ڈال دو، میں تمہیں واپس لوٹا دوں گا. کیا لگتا ہے ایک بہتے ہوئے دریا میں کوئی چیز ڈال دو آپ واپس آ سکتی ہے؟ ہاں، ٹھاٹے مارتا ہوا بہتا ہوا پانی ہے، تیز رفتاری سے بہ رہا ہے، لگتا ہے ایسا کہ کوئی چیز اس میں پھینک دو تو واپس ہاتھ میں جائے گی؟ لگتا ہے کیسا؟ ایمان کی بات ہے، ایمان کی. میں کہا خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اس کا تعلق پورا ایمان سے جڑا ہوا ہے، آپ کے عقیدہ سے جڑا ہوا ہے. موسیٰ کی ماں نے ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے واپس دیا موسیٰ کو؟ دیا کہ نہیں؟ یا موسیٰ اکیلا واپس ملا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر میں کری، وقت کے بادشاہ کے گھر میں. عام بچہ نہیں شمار کیا جاتا تھا بڑے ہونے کے بعد، فرعون کے گھر آنے کے بعد. اتنا ہی نہیں، بچے کی پرورش کس سے کرائی اللہ تعالیٰ نے؟ موسیٰ کی ماں سے کرائی. بچہ واپس دیا. پرورش کرنے کے نام پر اجرت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کو دلائی. اب موسیٰ کی ماں فرعون کے گھر میں بچے کی پرورش کر رہی ہے، تو پھر وہ عورت بھی عام عورت نہیں بچی. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اس کا ایک مقام بھی بلند کر کے دکھا دیا. اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑتا، اللہ خوب ان کو آگے بڑھاتا ہے. آج دوستو دیکھو، موقع ملتے ہیں، میں نے بات کیا مدارس اسلامیہ، آپ خرچ کرنے والے بنے. یہاں پہ مساجد آپ خرچ کرنے والے بنے. کوئی پروگرام وغیرہ ہوتا ہے دعوت دین کے لیے، آپ خرچ کرنے والے بنے. یہ دعوت کے سب سے بڑے سینٹر ہیں، آپ کو معلوم؟ آپ یہ جملہ سنتے ہیں، یہ جملہ فالتو ہوائی فائرنگ نہیں رہتا جو لوگ بولتے ہیں کہ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں. یہ ہوائی فائرنگ نہیں ہے، یہ بالکل ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے، بالکل ایک سچائی ہے. آپ یہاں خرچ کریں، آپ کو بہت ملے گا. آپ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں دعوت دین کے یہی مرکز ہوا کرتے تھے. وہاں یا تو فیلڈ ورک کیا جاتا، آپ کا کوئی دوست ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی تجارت کا ساتھی ہے، کوئی بازار میں مل جانے والا ہے، کوئی کسی طرح سے آپ سے ٹچ میں آ گیا ہے، اس تک دین کا پیغام پہنچا رہا ہے. ایک طریقہ یہ تھا. دوسرا طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے سب سے بڑا مرکز مسجد نبی کو بنایا تھا. آج ہم یہاں سے اٹھا کر دعوت کے مرکز کو الگ کہیں اور لے جاتے ہیں. ایک ماحول سا بن گیا ہے بالخصوص ہندوستان پاکستان میں، اور اس کو اچھا سمجھا جا رہا ہے، لیکن اسے دعوت کی روحانیت کچلی جا رہی ہے. اس کا احساس کسی کو نہیں ہوتا، اس کے جو اصل فوائد تھے وہ نظر نہیں آتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کو مرکز بنایا. تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ میں جو مکتب قائم کیا تھا، جو مدرسہ قائم کیا تھا، وہ مرکز بنا اس زمانے میں دعوت کا کام کرنے کے لیے. جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، بات کو توجہ سے سنیے گا. کان اخوانی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا تھا کہ دو سگے بھائی تھے. ایک بھائی جو تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم سیکھنے کے لیے چلے جاتا، ایک بھائی آ جاتا. دوسرا بھائی کیا کرتا، وہ کمانے کے لیے بازار چلے جاتا. جو بھی گھر کے خرچے اٹھانا ہے بازار چلے گیا. اب بازار لائے، گئے، کما کے لائے، گھر کا خرچہ وہ اکیلا اٹھا رہا ہے. اب ایک فطری چیز ہے بھائی، گھر میں خرچ کر رہے، گھر میں ماں ہے، باپ ہے، دیگر لوگ خرچ کر رہے ہیں. دو جوان لڑکے، دونوں کی ذمہ داری خرچہ اٹھانا، ذمہ داری دونوں نے کی نا. تو وہ کمانے والے کو اس بات کا احساس ہوتا کہ یار میں اکیلا کما رہا ہوں، خرچے اتنے زیادہ لگے ہوئے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آ گیا اپنے اس بھائی کی جو رسول کے پاس آ کر علم حاصل کرتے رہتا ہے. شکایت، اللہ کے رسول یہ بیٹھے رہتا ہے، میں اکیلا کما رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، لعلک ترزق بہ. کیا بول رہے ہو تم اکیلے کما کے لا رہے ہو؟ نبی فرمایا تم کو جو رزق مل رہا ہے نا، وہ رزق بھی اس بھائی کی وجہ سے مل رہا ہے. اس علم حاصل کرنے والے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تم کو رزق عطا کر رہا ہے. اگر یہ علم حاصل کرنے والے ختم ہو جائے روئے زمین سے تو اللہ تمہارا رزق بند کر دے گا. آپ ان کو سمجھتے ہی نہیں کچھ.
اس بات کی فکر مت کرو کہ وہ کچھ نہیں کر رہے، وہ بہت کچھ کر رہے ہیں۔ آج ہم کما رہے ہیں، اس کی ایک وجہ جو ہے ہمارے کو رزق حاصل ہو رہا ہے، یہ دینی مدارس میں علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ کبھی موقع ملے ایسی جگہ میں اپنا حلال مال خرچ کرنے کی تو پیچھے نہ ہٹو۔ آخر چیز مساجد جو ہے یہ بھی دعوت کے مرکز ہے، سب سے بڑے مرکز دعوت کے مساجد ہے۔ یہاں سے آپ خطبہ جمعہ کے ذریعے، درس و تدریس کے ذریعے دعوت کے جو کام کر سکتے ہیں، دنیا کا کوئی پلیٹ فارم نہیں جس میں آپ اتنا بڑا کام کر سکیں۔ آج آپ نے دیکھے نا کتنا لاکھ روپے قریب خرچ کیا ایک پروگرام کرنے کے لیے، کتنے لوگ جمع کیے۔ میں یہاں جمعہ پڑھانے کئی دفعہ آیا ہوں، جمعے کے خطبے میں اس سے زیادہ لوگ میں دیکھتا ہوں۔ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے جمعہ کا خطبہ کرانے کے لیے؟ کتنا خرچہ آتا ہے؟ کوئی خرچہ نہیں۔ کتنوں کو دعوت دینا پڑتا ہے، کتنوں کو فون لگانا پڑتا ہے، کیا کیا انتظام کرنا پڑتا ہے، کون سی محنت کرنا پڑتا ہے، کچھ نہیں۔ اس سے زیادہ لوگ آتے اور الحمدللہ جمعہ کا خطبہ سن کے جاتے ہیں۔ وہ مسجد میں ہونے والا وہ ہفتہ واری عمل جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کے گئے، دعوت دین کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے اگر دعوت دین کے کام کو مستحکم اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں، مساجدوں کو تعمیر کیجئے اور ان کو بہت بہترین بنائیے، اس بات کا سبب اور ذریعہ ان کو بنائیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچایا جائے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentation.